الرحمن 72 to 75. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور حوریں مقصورات ٹھہرائی ہوئی فی الخیام خیموں میں فبأي آلاء ربكما تكذبان لم نہیں یتمسہن چھوا انہیں انسن کسی انسان نے قبلہم ان سے پہلے ولا اور نہ جان کسی جن نے فبأي تو کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہیں تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے ان سے پہلے نہ کسی انسان نے انہیں ہاتھ لگایا ہے اور نہ ہی کسی جن نے تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے حورن حورن گورے رنگ کی عورتیں جنہیں دیکھ کر آنکھ حیران رہ جائے اور جن کی آنکھ کی سفیدی بہت سفید اور سیاہی بہت سیاہ ہو انتہائی خوبصورت سبحان اللہ اللہ رب العزت کیسے منظر کشی کرتے ہیں خود کتنے حسین و جمیل ہوں گے جو حسن کا مطلب سمجھتے ہیں ہمیں سمجھاتے ہیں حسین بھی بنانا چاہتے ہیں اور احسان مند شکر گزار ایک متوازن ایک خوبصورت انسان چاہتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں کیا مطلوب ہے ہم سے اللہ رب العزت کو احسان حسن خوبصورتی مقصورات فی الخیام لفظ حورن میں ان کی صورت کا حسن بیان ہوا مقصورات فی الخیام میں ان کی سیرت کا حسن بیان ہوا معلوم ہوا کہ عورت کی خوبی گھر رکے رہنے میں ہے ان الفاظ میں ان عورتوں کے لیے ہر طرح کی خوشحالی اور نعمت میسر ہونے کا اشارہ بھی ہے کیونکہ دنیا میں سردار عورتوں کو کسی کی نوکری یا خدمت یا کھیتوں وغیرہ میں کام کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا یہاں تک کہ میل ملاقات کے لیے بھی دوسری عورتیں ہی ان کے پاس آتی ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ نہایت معزز اور مخدوم ہیں اسی طرح جیسا کہ مختلف عرب شعراء میں عربی شاعری میں ایسا تلفظ اختیار کرتے ایسی شعر و شاعری کرتے کہ ابو قیس بن الاسلط نے کہا کہ اس کی پڑوسنیں اس کا اکرام کرتی ہیں اس لیے اس سے ملنے کے لیے خود آتی ہیں اور یہ ان کے پاس آنے سے کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی ہے تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے فی الخیامی الخیام خیمتن کی جمع ہے جو عموماً پشم یا بالوں کے بنے ہوئے کپڑے سے بنایا جاتا ہے پھر جتنے خوشحال لوگوں کا ہو اتنا ہی قیمتی اونچا اور شاندار بنایا جاتا ہے جنت کے خیموں کا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک قولدار موتی کا خیمہ ہے جس کا عرض 60 میل ہے اس کے ہر کونے میں ایک گھر والے ہیں جو دوسروں کو نہیں دیکھتے مومن ان پر چکر لگائیں گے حج اور عمرے پہ بھی جائیں تو خیمے اکارڈنگلی ہوتے ہیں کہ پیکج کیسا ہوتا ہے اس حساب سے تو
اللہ رب العزت نے جو جنت کے اور جنت کے رہنے والوں کی، جنت کے باسیوں کی، خاص طور پر عورت گھر کی زینت، گھر کی ملکہ، گھر کی رونق ہوتی ہے، بازار کی رونق نہیں ہوتی، گھر کی، خیمے کی، بیڈ روم کی، کمرے کی، کہ گھر میں آئے تو دل خوش ہو جائے، نگاہ اسی کو ڈھونڈتی ہے سب سے پہلے، جو تھکن اتار دیتی ہے، جو خوش کر دیتی ہے، جو مسکراتے ہوئے اسی کے انتظار میں ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر بھی خوش ہو جاتی ہے، سارا دن اس کے انتظار میں رہتی ہے، اس کے من پسند کپڑے پہنتی ہے، تیار ہوتی ہے، اس کے من پسند کھانے تیار کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرا، حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت ریپیٹڈلی ہمیں بتاتے ہیں، محسوس کریں اور ٹرائی ٹو بی بیسٹ ون۔ دنیا میں اس کی تیاری کرنی ہوگی نا، ایسے ہی طور اتوار اپنانے ہوں گے انشاءاللہ۔ حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔